IMF کا قرضہ تو جو ہے وہ تو صرف ریشیڈیولنگ آف پیمنٹس ہیں، کیونکہ IMF کے جو پیسے آئیں گے تو کم از کم 5-6 مہینے اور ہمیں امید ہے کہ ڈالر آپ کا اسٹیبل رہے گا، تو آپ کی مہنگائی کے جو اثرات ہیں اس میں کمی واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو جنگ کے اثرات چل رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے، اس پہ بھی ہم نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے کہ اگر جنگ کے اثرات مڈل ایسٹ پہ آتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ آپ کی دبئی اور سعودیہ کی اکنامی کو دھچکا پہنچے گا، لیکن پاکستان کی اکنامی بہتر ہونے کی طرف امید ہے۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستانی کم سے کم جو سرمایہ کاری ہے وہ واپس پاکستان میں آ جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں NTV ایکسپریس نیوز۔ اچھا، آج ہم آئے ہوئے ہیں چیمبر مارکیٹ کے صدر اور TLP کے نامزدہ MNA بھی تھے۔ آج جب ہم آئے ہوئے ہیں تو ان سے مارکیٹ کے حوالے سے پوچھیں گے کہ مارکیٹ کے حوالے سے کیا رجحان ہے ابھی اس وقت۔ السلام علیکم سر جی۔ السلام۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ابھی کچھ ٹائم پہلے آپ کے کینیڈا پہ بزنس میٹنگ ہوئی تھی، تو اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں، بیشتر ممالک جو ہیں اپنے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے فورن ڈیلیگیٹس کو بلاتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کا شکر ہے ٹمبر کے بزنس کی وجہ سے تو ہر 2 سال میں دبئی، ملیشیا، آپ کے کینیڈا، امریکہ یہ ہمارے وزٹ ریگولر ہوتے ہیں، اور اسی پہ ہمارا یہ وزٹ تھا، اور وہاں سے ٹمبر ہماری جو امپورٹ ہوتی ہے تو اس میں جو انٹرنیشنل مارکیٹ کے جو معاملات ہیں تو اس پہ ہماری ڈسکشنس ہوئی ہیں، اور پاکستان میں جو ہم لکڑی امپورٹ کرتے ہیں اس پہ ہماری اچھی خاصی جو ہے معاملات وہاں بڑھے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو ٹریڈ چل رہا ہے کینیڈا کے ساتھ وہ آگے جا کے اور بہتر ہوگا۔ اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں IMF کا جو قرضہ بھی آ رہا ہے اس کا، دیکھیں IMF کا قرضہ تو جو ہے وہ تو ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ تو صرف ریشیڈیولنگ آف پیمنٹس ہیں، اور لیکن یہ کہ آپ کا ڈالر تھوڑا سا اسٹیبل رہ جائے گا، کیونکہ IMF کے جو پیسے آئیں گے تو کم از کم 5-6 مہینے اور ہمیں امید ہے کہ ڈالر آپ کا اسٹیبل رہے گا، تو آپ کی مہنگائی کے جو اثرات ہیں اس میں کمی واقع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرض سے بہتر ہے کہ ہم ایمرجنسی ڈکلیئر کریں فوری طور پہ، معاشی طور پہ، تاکہ ہماری جو قرض لینے کی جو شرح ہے وہ ختم ہو اور ہم جو اپنے پاؤں پہ خود کفیل ہو سکیں۔ اچھا سر، اس سے عام بندوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں، جب تک آپ کا بزنس ایکٹیویٹی نہیں بڑھتی جب تک عام انسان کو تو عام لوگوں کو، عوام کو فائدہ نہیں ہو سکتا، لیکن اشرافیہ کے جو ہے وہ ویلتھ میں اضافہ ضرور ہوگا، لیکن اگر آپ کی بزنس ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے تو عام لوگوں کو بالکل ڈائریکٹ فائدہ پہنچے گا۔ آپ چائنا کی اکنامی دیکھ لیں، اگر چائنا نے جس طریقے سے ترقی کی ہے آج عام آدمی دیکھیں کہ وہ خوشحال ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے انڈیا کی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں بھی جو GDP جب سے اسٹرانگ ہوئی ہے تو عام آدمی خوشحال ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں مشرف صاحب کا 2003 سے 11 کا دور، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگ خوشحال ہوئے ہیں۔ جب ہماری اکنامی کی GDP 7.5، 7.6، 7.8 پہ تھی تو آپ کی لوگ خوشحال تھے۔ اب جو آپ کا اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ کہ آپ کی اکنامی پچھلے چند سالوں سے 2.5، 1.75 سے 2.5 پہ کھڑی ہے، اس وجہ سے آپ کی GDP جب تک نہیں بڑھے گی جب تک عام آدمی کے مہنگائی کے اثرات سے دور نہیں ہو سکتے۔ عام بندہ جیسے اور بھی مارکیٹ ہے، چیمبر مارکیٹ ہے، لکڑی کی مارکیٹ، کپڑا مارکیٹ ہے، اور چوریا بازار ہے جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ آنے والے وقتوں میں آپ کہاں دیکھتے ہیں آپ کو تو زیادہ تر جیل لیں گے؟ دیکھیں، ابھی تھوڑے سے معاملات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، آپ کے جو انڈیکیٹرس ہیں گورنمنٹ کی طرف سے جو دکھائے جا رہے تھے، اور جو آپ کا اسٹاک ایکسچینج جس طریقے سے ترقی کر رہا ہے، کچھ ہمیں امید ہوئی تھی کہ اکتوبر کے بعد کاروباری حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ابھی جو آج یہ اسلام آباد اور لاہور میں جو افراتفری پھیلی ہوئی، اگر اسے گورنمنٹ کنٹرول کر لیتی ہے تو بہتر ہے، تو ہمیں امید ہے کہ کچھ معاملات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتی تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ ورسٹ معاملات ہوں گے اور زیادہ پریشانی ہوگی۔ جو جنگ کے اثرات چل رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے، اس پہ بھی ہم نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے کہ مڈل ایسٹ کا اس کے بعد کیا رجحان ہوتا ہے۔ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو بھی ہمیں امید یہ ہے کہ جنگ بڑھنے کے بعد پاکستان کے جو لوگوں نے باہر پیسہ لگایا ہے وہ واپس پیسہ پاکستان آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر جنگ کے اثرات مڈل ایسٹ پہ آتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ آپ کی دبئی اور سعودیہ کی اکنامی کو دھچکا پہنچے گا، لیکن پاکستان کی اکنامی بہتر ہونے کی طرف امید ہے۔ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو پاکستانی کم سے کم جو سرمایہ کاری ہے وہ واپس پاکستان میں آ جائے گی۔ اچھا سر، اب کرتے ہیں کچھ عام بندوں کی بات نا۔ سر، عام بندے جو کہ ابھی تک ان کی گورنمنٹ کی طرف سے تو خیر 45 سے 70 ہزار روپے ہے، لیکن عام جو پرائیویٹ لوگ کام کرتے ہیں ان کی 30 ہزار روپے سیلری ہے، اور 30 ہزار روپے تو سر کے الیکٹرک کا بل ہی آیا ہے۔ یہ 30 ہزار روپے بھی اگر آپ دیکھیں تو سیلری نہیں ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، ہمارے سامنے 10-10، 15-15 ہزار میں بھی بیچارے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔
یہ تو حکومت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسی کیا ہے. اگر آج آپ کی معاشی پالیسی اسٹرانگ ہو جاتی ہے تو لازمی بات ہے ہر شخص کی ارننگ بڑھے گی. مین چیز یہ ہے کہ چلے مہنگائی تو بڑھ گئی لیکن ارننگ نہیں بڑھی. اب آپ کی ارننگ بڑھانے کے لیے حکومت کی سطح پہ جب تک اقدامات نہیں کیے جائیں گے, جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی, تب تک آپ کے لیے یہ جو ہے عام آدمی کا گزارا بہت مشکل ہے. آپ بجلی کے بلوں کی بات کر رہے ہیں, بجلی کے بل تو دنیا میں سب سے مہنگی بجلی پاکستان استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں اتنی مہنگی بجلی کہیں بھی نہیں ہے, اور بجلی کا بل آپ کا گھر کے جو رینٹ ہوتا ہے اس کا 5% 7% ہوتا ہے. پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ بجلی کا بل عام گھر کے جو آپ کا کرایہ ہے اس سے 200% زیادہ ہے. تو یہ چیز حکومت کو سوچنی چاہیے. اور اس میں جو چیز آپ کے سامنے جو آئی پی پیز کا جو ایشو سامنے آیا ہے, اس میں جن لوگوں نے آشیرواد لی اور جن لوگوں نے اس میں دودھ نہایا ہے ان کرپشن کے اندر, اس کو اس ملک میں کوئی پکڑنے والا ہے نہیں. نہ ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ اس پہ سوموٹو ایکشن لیتے ہیں, نہ چیف آف آرمی اسٹاف اس کو کچھ دیکھ رہے ہیں, نہ وزیر اعظم کوئی چیز ایسا کر رہے ہیں کہ جس سے عام آدمی کو فائدہ ہو. جیسا لگ رہا ہے کہ اس عوام میں سبھی ننگے ہیں. ہاں سر, لیکن ابھی پچھلے دنوں میں تھا جب آپ کا دھرنا ہوتا ہے, وہی بجلی کے بحران سے کچھ لوگوں میں, کچھ علاقوں میں, کچھ بہتر علاقوں میں بجلی آتی ہے اور کچھ کچی آبادی جس کو کہتے ہیں اس میں نہیں آتی سر. اور پھر بھی سر ان کو بجلی کے بل زیادہ دیے جاتے ہیں. میرا خود 45,000 ہے سر. تو یہ ایک چیز ہے کہ سر اس کو کیسے کور کرا جائے. اس کے بعد ایک نیا مافیا بن رہا ہے ایس ایس جی, جس کو نارڈرن گیس کہتے ہیں سر. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم پیٹرول بھی بہت مہنگا لیتے ہیں. تو سر یہ عام بندہ تو سر اس میں کہیں عام بندے کا فائدہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہماری عوام کا حساب یہ ہے کہ ان کو جتنا بھی ٹیکس لگا دو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا 45,000 کا بل آیا, دیکھیے آپ کے برابر والے کا 20,000 آئے گا, وہ خوش ہوگا. لیکن اگر آپ کا 45,000 آئے تو آپ 100 بندے اگر باہر نکل کے بیٹھ جاؤ روڈ پہ تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس ملک کا نظام تو یہی ہے نا. اگر کراچی کی ساری عوام اس وقت کراچی الیکٹرک کے خلاف اور بجلی کے بل کے خلاف باہر آ جائے, اگلے دن آپ کا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بل کا کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن عوام برداشت کر رہی ہے تو حکومت اس کو دبا رہی ہے اور آپ کو جوتے مار رہی ہے اور آپ کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. عام بندہ سر کیا کر سکتا ہے؟ میں آپ کو حل بتا دیا نا. دیکھیں کشمیر نے کیا کیا, پورا کشمیر باہر نکلا ہے. آج 3 روپے یونٹ سے لے کے 20 روپے یونٹ ہے. عام آدمی نکلے اپنے حقوق کے لیے باہر. فرانس ریولیوشن ہے نا, فرانس ریولیوشن آپ کے سامنے. آپ جب تک گھر میں بیٹھ کے آپ بولیں گے کہ اے سی میں بیٹھ کے میرے گھر میں میری ذات پہ فرق نہیں پڑتا, دوسرا آپ کے لیے کرے, ہو نہیں سکتا. تو مطلب ڈے بائی ڈے ایسی مافیاز بنتی رہے گی. آپ برداشت جب تک کریں گے تب تک مافیا آپ کے سر پہ راج کرتی رہے گی. جس دن آپ نے مافیا کے خلاف ایک قدم بڑھا لیا, مافیا 10 قدم پیچھے ہٹے گی. ٹھیک ہے سر. سر عام بندوں کو کوئی پیغام ملنا چاہیے؟ ایک ہی بات ہے, جب تک آپ برداشت کریں گے حکومت آپ کو دباتی رہے گی. اور مارکیٹ کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیے؟ مارکیٹ کے حوالے سے صرف یہی کہوں گا کہ معاشی پالیسی کے لیے آپ لوگ اپنی نوکری سے زیادہ کاروبار کی طرف توجہ دیں, اور کسی طریقے سے چھوٹا موٹا کاروبار کریں, چاہے کسی طریقے کا بھی ہو. چاہے 100 روپے سے بھی آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو آپ کاروبار کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقی دے گا. تو دیکھا ناظرین آپ نے کہ یہ تھے ہمارے شرجیل گوپرانی صاحب, جن کا نقطہ نظریہ عام بندوں کے لیے اور مارکیٹ کے لیے کیا تھا. تو میں ہوں نعمان ملک, ابھی اجازت چاہوں گا.